السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی اللہ جل جلالہ و جل شانہ کے لیے لائق ہے۔ درود و سلام تمام انبیاء و تمام مرسلین پر، خصوصاً اللہ کی عقیدت رحمت و برکت نازل ہو نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے جو ہفتہ واری درس ہے، جس میں بہت ساری تفصیلات آپ کے سامنے آئی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آمد سے پہلے کے حالات، دیگر انبیاء علیہ السلام سے رسول اللہ علیہ وسلم کی نسبت، خصوصاً ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کیا حال ہے، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے گزشتہ آ گئی ہیں۔ اور گزشتہ کے اتوار کو میں نے آپ کے سامنے ہمارے آقا علیہ السلام کی پیدائش اور بچپن کے حالات بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اور جوانی کے بھی چند حالات میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کی ہوئی تو آپ کا نکاح ہوا عرب کی ایک شریف خاتون جو تجارتی گھرانے سے تعلق رکھتی ہے اور شرفاؤں کے گھرانوں میں سے ایک گھرانے کی خاتون ہے۔ بہت بڑا مقام ان کا اس وقت ان کے معاشرے میں تھا، جن کا نام ہے حضرت خدیجہ بنت خولید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیک نیتی سے، آپ کے اخلاق حمیدہ سے متاثر ہو کر کے انہوں نے رسول اللہ سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا اور آپ کا نکاح ہوا۔ گزشتہ میں ساری باتیں آپ کو بیان کی، اور اس وقت ان کی عمر مبارک حضرت خدیجہ بنت خولید ہماری ماں، ان کی عمر 40 سال کی اس وقت نکاح ہوا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس کی تھی۔ آپ ایک دم الڑ عمر کے نوجوان تھے جس وقت آپ کا نکاح ہوا۔ لیکن یہ نوجوان ایسا نوجوان، میں نے آپ کو کہا کہ ان کے جیسا نہ ان سے پہلے کبھی پیدا ہوا تھا، نہ ان کے بعد کوئی پیدا ہوگا۔ یہ تقدیر یہی ہے، یہ وہ شخصیت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سب سے اوپر مقام دے کر کے تقدیر میں ان کے مدارج کو بلند کر دیا ہے۔ میں نے آپ سے کہہ دیا کہ کوئی معمولی شخصیت آپ کبھی بھی نہیں تھے، اللہ کی تقدیر میں تو آپ لکھے ہوئی ہیں، بلکہ سبھی لکھے ہوئے ہیں۔ تقدیر میں جو لوح محفوظ میں ہے، اس تقدیر میں تو ہر چیز لکھی ہے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت جن لوگوں کو ہے، وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ آپ کے درجوں کو اللہ تعالیٰ نے رفع کیا ہے، بلند کیا ہے، وہ تقدیر میں بھی وہی ہے۔ تو عام تو آپ پیدا ہی نہیں ہوئے، ظاہر بات ہے، ایک بہت خاص مقام لے کر کے ہی اللہ تعالیٰ نے خاص مقام کے ساتھ ہی آپ کو اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ فطرت سلیم پر ہی رکھا ہے، اور ہمیشہ آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی نگرانی میں ہی رکھا ہے، اپنی نگہبانی میں ہی آپ کی پرورش کی۔ چنانچہ قرآن مقدس میں ایک سورت آپ پڑھتے ہیں، بلکہ 2 جوڑا ہے سورتوں کا، وہ سورہ الم نشرح پڑھتے ہیں اور اس سے پہلے والضحیٰ پڑھتے ہیں، جس میں ان 2 صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد رسول اللہ کو یہ بات بتائی کہ میں نے تمہاری خاص نگرانی کی ہے، میں نے تم کو ہمیشہ اپنی نگاہ میں رکھا ہے،
میں انشاءاللہ وہ تفصیلات آپ کو آگے چل کر کے بتانے والا ہی ہوں انشاءاللہ، بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی، لیکن سرسری میں اس کا ذکر کر دے رہا ہوں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا ہم نے تجھ کو یتیم پایا تو ہم نے تیری امداد نہیں کی، تیرا سہارا ہم نہیں بن گئے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہمیشہ اپنی نگاہ رکھا، اپنی شفیقانہ اور ہمدردانہ تعلق کو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑے رکھا، ہمیشہ اس کا تذکرہ فرمایا ہے نبی محمد رسول اللہ کو نبوت کے بعد. تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی وقت بھی محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو اکیلا چھوڑا نہیں، اگرچہ کہ آپ یتیمی کی حالت میں پلے ہیں تب بھی اللہ سہارا تھا ان کا، اللہ کفیل تھا محمد رسول اللہ. بہت ساری باتیں خوبیاں ہیں جو آگے میں آپ کو بتانے والا ہوں انشاءاللہ بتاؤں گا. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ ایک معصوم الخطا جس کو کہا جاتا ہے، خطاؤں سے ایک دم معصوم اور کورے، جن سے کوئی خطائیں نہیں ہوتی، وہ شخصیات انبیاء علیہ السلام ہی ہیں اس دنیا میں. ان میں سے ممتاز، سب سے ہٹ کر کے خاص اور مخصوص اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ایک بلند مقام کے نبی اللہ نے محمد رسول اللہ کو بنایا. حالانکہ سب نبی اللہ کے مقرب ہیں، سب انبیاء اللہ تعالیٰ کے منتخب شدہ ہیں، ہر ایک کا مقام اپنی اپنی جگہ ہے، بلند مقام بھی ہے، لیکن نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اور ہی بنا دیا ہے، بلندی کے مقام پر فائز کر دیا ہے. اللہ کا ارادہ تھا کہ نبی محمد رسول اللہ کے ذریعے ہی تمام نبیوں کا دین اکمل کر دیں، نعمتیں تمام کر دیں، تو وہ اللہ نے کر دی. ایک خاص مقام رکھتے ہیں محمد رسول اللہ ہر اعتبار سے. مختصر میں نے آپ سے کہا نا کہ اگر ہم چھوٹے سے جملے میں بول دیں تو بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر. اللہ رب کبریا کے بعد بزرگی صرف محمد رسول اللہ ہی کو حاصل ہے، آپ کے بعد سب کی بزرگی ہے. یہ قصہ مختصر اتنا ہی بیان کر سکتے ہیں. تو وہ محمد رسول اللہ، ابھی نبوت کا ظہور بہت دن باقی ہے. اللہ رب العالمین نے ایک عظیم شریف خاتون سے ان کا نکاح کرا دیا. یہاں بڑی حکمتیں ہیں، عظیم حکمتیں اللہ تعالیٰ کی ہے. ایک ایسی عورت جو تجربے کار ہے، 40 برس کی عمر کیا ہوتی ہے معلوم ہے آپ کو؟ میچورٹی کی ایج ہوتی ہے انسان کے لیے. میچورٹی والی ایج 40 ایئرس، 40 سال کی تکمیل. اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بیان کیا ہے. سورہ احقاف میں رب کبریا نے اس بات کو بیان کیا. انسان کو ہم نے وصیت کی ماں باپ کے ساتھ سلوک کرنے کی. وصیّ الانسان، انسان کو ہم نے وصیت کی والدین، اس کے والدین کے لیے احسان کا سلوک کرے. اس کے بعد فرمایا اس کی ماں نے اس کو حمل کے ساتھ پیٹ میں اٹھایا، اور اس کے حمل کی اور اس کے دودھ پلانے کی دونوں کی ملا کر کی مدت 30 مہینے بنتی ہے. یہ سورہ احقاف میں مقام پر اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے. 30 مہینے کی مدت ہوتی ہے عورت کی دودھ چھڑانے تک، حمل کو ملا کر کے. اتنی تکلیف وہ 30 مہینے تک برداشت کرتی ہے، کم سے کم منیمم. زیادہ 33 ہوتے ہیں، میکزیمم مدت کتنی ہوتی ہے؟ 33 مہینے، 33 منتھس ہوتے ہیں، لیکن کم سے کم مدت 30 مہینے ہے. یعنی حمل 6 مہینے منیمم ہے اور میکسیمم 9 مہینے، اور فکس 24 منتھس دودھ پلانے کی مدت، 2 سال دودھ پلانے کی 24 مہینے کی مدت فکس ہے. ہر عورت کے لیے اللہ نے قانون بنا دیا کہ جو دودھ پلانے والی مائیں ہیں وہ مکمل کامل 2 سال دودھ پلائے. حولین کاملین کہہ کر کے اللہ نے سورہ بقرہ میں بیان کیا، مکمل 2 سال تک دودھ پلانا چاہیے دودھ پلانے والی ماؤں کو. اور فصالہ فی عامین، سورہ لقمان میں اللہ نے بیان کیا فصالہ
فی عامین، اس کو دودھ پلاتی ہے اس کی ماں 2 سال تک۔ 2 سال کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 24۔ 30 مہینے میں سے 24 مہینے دودھ پلانے کے نکال دیں تو کتنے بچتے ہیں؟ 6 مہینے منیمم مدت ہے حمل کی، اور میکسیمم ہوتی ہے 33 مہینے۔ تو یہ سورہ احقاف میں اللہ نے اس قانون کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ جب یہ پیدا ہونے والا جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، اب یہاں ایک تو خصوصاً محمد رسول اللہ کی طرف اشارہ ہے سورہ احقاف میں، ان کی تائید، ان کی تعریف میں اللہ نے یہ آیاتیں بیان کی ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ کامن سارے انسانوں کو اس میں شامل کر لیا گیا ہے کہ جو بھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اس کی میچورٹی کی عمر ہوتی ہے 40 سال۔ تو اللہ نے فرمایا جب یہ انسان 40 سال کا ہو گیا تو اس نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یعنی وہ میچورٹی والی جذباتی دعا کا ذکر ہے کہ وہ اپنے لیے اور اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے، یعنی سمجھدار ہو جاتا ہے، ماں باپ کے مقام کو بھی سمجھتا ہے، اپنی ذمہ داریوں کا احساس بھی اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ ایک تفصیل ہے، میرا موضوع آج وہ نہیں ہے اس لیے میں سرسری بیان کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، لیکن وہاں ذکر ہے 40 سال کی عمر کا، اور وہی میچورٹی کی عمر ہے انسان کی۔ تو ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک شادی کے وقت 40 سال تھی، یعنی میچورٹی کی عمر تھی، بلاغت کی عمر، پوری کامل بلاغت کی عمر، کامل بالغ ترین، پورے عقل والی، پوری دانش مند عورت، اور محمد رسول اللہ 25 سال کے اللہ نوجوان۔ اب یہ خاتون شادی کے وقت ہی پوری تجربے کار ہے اور شادی کر رہی ہے ایک نوجوان سے، اور اس نوجوان کو جس سے انہوں نے شادی کی ہے، انہوں نے ظاہر بات ہے وہی تجربے کار عورت تو پہلے دن سے ہی ان کے اوپر آبزرویشن کی نگاہیں گاڑ دے گی، سمجھ آ رہی ہے بات؟ ایک نوجوان کو شروع دن سے ہی وہ پرکھنا، سمجھنا، کیونکہ ان کے پاس تو پوری عقل ہے، پختہ عقل ہے نا، وہ پورے پختہ عقل والی ہے، قواری بھی نہیں ہے، باقی عورت بھی نہیں ہے، وہ تو بیوہ ہے، کسی زندگی گزاری ایک بڑا حصہ۔ تو انہوں نے پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کے دن سے ہی پرکھنا شروع کر دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں یہ سب کیوں بول رہا ہوں آپ کو؟ میں آپ کے سامنے آگے جب وہ یہ پوائنٹ رکھ لو آپ، پھر جب آگے میں آپ کو بتاؤں گا تو بہت کام میں آئیں گی یہ بات آپ کہ یہ حضرت ختیجہ 25 سال کے نوجوان کو پرکھنا شروع کرتی ہے کہ ان کا کیسا بیہیویئر ہے، ان کا ہاؤ بھاؤ کیا ہے، ان کا بیہیویئر کیسا ہے، برتاؤ کیسا ہے، ان کا کردار کیسا ہے، ان کا کیریکٹر کیسا ہے، یہ سب دیکھ رہی ہے۔ اور کون دیکھ رہی ہے؟ بیوی ہے، اور بیوی سے زیادہ قریب انسان کے اور کوئی بھی انسان نہیں ہوتا، کسی بھی انسان کے سب سے قریب ترین صرف اس کی بیوی ہوتی ہے، سب سے قریب ترین، حتیٰ کہ ماں بھی جبکہ اپنے کوکھ سے وہ پیدا کی ہے، لیکن جتنا قریب بیوی اتنا قریب ماں بھی نہیں جا سکتی۔ یہ چند اشاروں کی باتیں میں کھل کے نہیں بول سکتا، سمجھدار لوگ اس کو سمجھ جاتے ہیں۔ جتنا قریب اپنے شوہر کے بیوی پہنچتی اتنا قریب تو کوئی بھی انسان نہیں پہنچتا، سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ آبزرو کر رہی ہے رسول اللہ، ہر اعتبار سے آبزرو کر رہی ہے، رشتے ساتھ چل رہا ہے، جو زندگی آگے بڑھ رہی ہے۔ میں نے آپ سے کہا نا، یہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر حمیت، غیرت، معاشرے کو دیکھ کر کے گھٹن سی محسوس ہوتی تھی آپ کو، کیوں کہ معاشرے میں جو برائیاں ہیں ان کے معاشرے میں اس وقت جہاں وہ زندگی گزار رہے ہیں، کہاں ہے محمد رسول اللہ کی زندگی؟ بتا، بہت مشہور، بچہ نہیں بول سکتا ہے، ہاں مکے میں ہے نا، دادا کا گھر بھی ہے، جو لوگ عمرہ وغیرہ کو گئے تو جا کے دیکھیں بھی عبد المطلب کا مکان جہاں لائبریری بن گئی آج پیچھے،
کعبے سے نکل کر کے پیچھے کیسے میں جاتے ہیں آپ، وہاں بتاتے بھی ہے لوگ آپ کو کہ یہ جو لائبریری ہے اسلامک لائبریری کے نام سے جو بنایا وہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ادارہ رکھا تھا آپ کو متعلق، تو وہیں تو آپ پلے بڑے ہوئے جی۔ ابو بکر کا گھر سامنے تھا جو آج وہ ہوٹل بنائے نا آپ کے، وہ کیا بڑی بلڈنگ جو بنائے بن داؤد بلڈنگ جو بنائے، اس کے بازو جو مسجد ابو بکر کے نام سے ہے، گئے آپ گئے عمرہ کو تو نماز پڑھے گا ابو بکر میں، جو بن داؤد بلڈنگ کے بازو میں ایک بڑی بلڈنگ ہے جس پہ وہ لگائے اسکلیٹرس وغیرہ لگائے ہوئے ہیں سامنے، اس پر چڑھ کے اوپر جمعے کے دن عموماً جگہ نہیں ملتی ہے، مسجد حرام میں، مسجد حرام کی حدود میں ہی ہے وہ سب، تو مسجد ابو بکر کے نام سے اوپر خواتین کا بھی سیکشن بنایا گیا، مردانہ سیکشن بھی ہے، وہاں جا کر کے نماز بھی پڑھتے ہیں، میں پڑھا ہوں وہاں جا کے نماز، تو وہ مسجد ابو بکر کا گھر تھا، ان کے گھر کو مسجد بنا دی، تو ہر ایک کا گھر بتایا جاتا ہے۔ اور بیت الخلا بنے معلوم ہے گھر کس کے، ابو جہل کا ابو لہب کا جو گھرا تھے اس کو بیت الخلا بنا دیے، جو بیت الخلا نمبر 1 نمبر 6 نمبر 4 نمبر وہ سب جتنے بھی ہیں وہ سب بیت الخلا یہ مشرکوں کے سرداروں کے گھروں کو بنا دیا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو وہی ہے نا، آج بلڈنگیں ہیں آپ کی، اس وقت 1400 برس پہلے کوئی بلڈنگ سب جھوپڑے تھے بھائی، وہاں ایک جھوپڑا وہاں ایک جھوپڑا وہاں ایک جھوپڑا، وہ جھوپڑوں کی تبدیل کر دی ہے بلڈنگوں کی شکل میں۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم اپنے معاشرے کو دیکھ رہے ہیں کیا کیا ہوتا تھا معلوم ہے، 360 جو بت بٹھا کے رکھے تھے خانہ کعبہ میں، ان کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا تھا ان مشرکوں کا، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ تھا، مطلب یہ جو جتنے بھی ہیں نا، کہیں لکڑی کے ہیں کہیں پتھر کے ہیں کہیں کچھ ہے، یہ جو بنا لیے تھے مورتیاں جو بنائے تھے ان کے بارے میں وہ یہ بولتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، عند اللہ کو سمجھتے ہیں اللہ کے پاس، شفعاؤنا ہمارے سفارشی، ہماری سفارش کرنے والے کون، یہ سب جو بنا کے رکھے ہوئے ہیں ان کے بارے میں بولتے تھے یہ جتنے ہیں شفعاؤنا یہ ہمارے سفارشیاں ہیں، سفارش کیا کرتے ہیں عند اللہ، ہؤلاء یہ وہ لوگ ہیں شفعاؤنا ہمارے سفارش کرنے والے ہیں عند اللہ اللہ کے نزدیک، یہ عقیدہ تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اللہ کو نہیں مانتے، ایسا نہیں تھا کہ یہ عرب کے جو ابو جہل ابو لہب یہ جتنے بھی ہیں جتنے مشرکان عرب ہیں، ایسا بالکل نہیں تھا کہ یہ اللہ کو نہیں مانتے صرف بتوں کو مانتے ہیں، ہاں نہیں ایسا ہرگز نہیں تھا۔ ان کو اسی لیے مشرکان عرب کہا جاتا ہے، مشرک کا مطلب کیا ہوتا ہے شرک کرنے والا، شریک کرنے والا، شرک یعنی شریک کرنے والا، شریک کہاں کرتا ہے کس میں شریک کرتا ہے تو اللہ کی قدرت میں شریک کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی قدرت میں، اس کے اختیارات میں، اس کے تصرفات میں اللہ کے ان ہستیوں کو بھی اس کا شریک بناتا ہے، اسی کو مشرک کہتے ہیں، اسی لیے ان کو مشرک کہتے ہیں عرب کو، اللہ نے اسی لیے ان کو مشرک کا نام دیا، یہ نام اللہ اس کے رسول نے دیا ان کو مشرک کا، یہ نہیں کہ اکبر بیگ یہاں بیٹھ کر کے ان کو مشرک کا نام دے رہا ہے، یا کوئی مولوی کسی مسلک والا ان کو مشرک کا نام دے رہا ہے، یا تاریخ میں کسی نے مورخ نے ان کو مشرک لکھ دیا، نہیں، اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اس قوم کو مشرک کہا، اور کیوں کہا سبب کیا ہے کیونکہ اللہ کی قدرت میں، اللہ کے اختیارات میں یہ ہستیوں کو شریک ٹھہراتے تھے تو مشرک کہا، سمجھ رہے؟ تو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے ساتھ ساتھ ان کو اللہ کا شریک بناتے ہیں، کن کو جو بٹھا کے رکھے ہیں 300 سال، سمجھ رہے ہیں؟ میں نے گزشتہ ابراہ کا واقعہ بیان کیا آپ کے سامنے، یاد ہے نا؟ عبد المطلب کا وہ کیریکٹر، وہ رول اس وقت کا، اس وقت عبد المطلب کا رول کیا تھا جب ابراہ آیا ڈھانے کے لیے، ان کا رول کیا تھا اس وقت میں نے بیان کیا، کیا کیریکٹر تھا ان کا اس وقت، کون تھے وہ؟ خانہ کعبہ کے بلکہ پورے قبیلے کے، مکے کے
پورے قبیلے کے مکے کے جتنے قبائل ہیں سب قبائل والے ان کو اپنا سردار مان لیے تھے، متولی مان لیے تھے خانہ کعبہ کا، یہ ذمہ دار تھے وہاں، اور بڑے تجربے کار سینئر آدمی مانے جاتے تھے، سب ان سے مشورہ کرتے تھے، ان کی بات سنتے تھے، ان کی چلتی تھی عبد المطلب کی۔ اب ان کا رول کیا تھا دیکھیے، جب خانہ کعبہ توڑنے کے لیے وہ آیا تو انہوں نے مکے کے رہنے والوں کو پہاڑوں پہ بھجا دیا، میں نے آپ کو کہا پہاڑوں پہ بھجا دیا، تم لوگ چلے جاؤ، اپنے لڑ سکتے ہیں، اور خود کیا کرے، خانہ کعبہ کو آئے پردہ پکڑ کر کے کیا بولتے ہیں انہوں نے، اللہ رب العالمین کو خطاب کر کے دعائیں کر رہے ہیں کہ پروردگار ہر گھر والا اپنے گھر کی حفاظت خوب جانتا ہے، ہم تیرے گھر کی حفاظت کرنے سے معذور ہو گئے ہیں، ہم کمزور ہیں، وہ بہت بڑی فوج لے کے آیا ہے، ہمارے پاس قوت نہیں اس سے مقابلہ کرنے کی، تو چنانچہ ہم کو تم معاف کر دے، ہم اپنی جانیں اور اپنا مال بچا کر کے پہاڑوں پر چلے جاتے ہیں، تیرا گھر تیرے سپرد کر دیتے ہیں۔ کس کو بول رہے ہیں؟ وہ 360 بیٹھے ہوئے ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں بول رہے، ان کے زمانے میں بیٹھے ہوئے وہ ان میں سے کسی کو نہیں بول رہے کہ تم ذرا نگرانی کر لو، تم بچا لو اللہ کے گھر کو، کسی کو نہیں بول رہے، تو ان کی طرف التفات ہی نہیں کر رہے، ان کو خاطر میں نہیں لا رہے، وہ بیٹھے ہوئے اپنے اپنی جگہ، وہ سیدھے اللہ کو بول رہا ہے کہ اللہ تیرا گھر ہے تو بچا ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ ان لوگوں کا عقیدہ یقین اس بات پر ہے کہ اللہ ہی پوری قدرت والا ہے، بڑی قدرت والا اللہ ہی ہے، وہی جو چاہے کرتا ہے، یہ باقی جو ہے یہ چھوٹے چھوٹے اس کے پاس اس کے ولی بندے ہیں، یہ ہماری شفاعت کے لیے اس سے دعائیں کر کے التجا کر کے ہم کو کچھ دلاتے ہیں، یہ عقیدہ ہے، سارے اختیارات اللہ کے پاس ہے، یقین ہے، یہی دعا کر کے دینا۔ عبد المطلب سمجھ میں آ گئی بات؟ اب وہاں کیا ہوتا تھا، جیسے ہمارے پاس بھی ہو رہا ہے آج کل، ہر مہینے میں ایک کی ہوتی ہے نا، ایک کا سندل ہوتا ہے، ایک کا عرس ہوتا ہے، ایک کا میلہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے۔ اب ہمارے پاس 2 قسم کے ہیں، وہاں ایک ہی قسم کے تھے، صرف بیٹھے اور کھڑے ہوئے تھے، ہمارے پاس لیٹے ہوئے بھی ہیں، وہاں جو بت بنے تھے وہ ہمارے پاس 2 قسم، ہمارے پاس بٹھائے جانے والے بت بھی ہیں اور یہ لیٹے ہوئے بھی ہیں خبروں میں، ٹھیک ہے، 2 قسم کے ہیں، اور کلروں کا فرق ہے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں زعفرانی رہتے ہیں، لیٹے ہوئے ہرا، اب وہ رنگ بھی بدلتے جا رہے ہیں، ہرے کے ساتھ پیلے بھی آ گئے، کالے بھی آ گئے، بہت سارے رنگ بھی ہو گئے، بعض گھروں میں تو 4 5 قسم کے جھنڈے بھی لگ رہے ہیں، کہیں سفید ہے، کہیں پیلا ہے، کہیں زعفرانی ہے، کہیں ہرا ہے، تو یہ مختلف قسم ہیں، تو یہی حالات تھے، ہو بہو ایسا ہی سب کچھ تھا، وہ 360، تو ہر مہینے میں ایک بت، اس کے لیے عرس ہو رہا ہے، اس کا جلوس نکل رہا ہے، تو وہ تازیے بچاتے ہوئے جھنڈے ونڈے لے کر کے جو ہے ناچتے کودتے، سروں پہ کچھ لیے ہوئے، کچھ باز رہے ہیں، کچھ سروں پہ لے کے بھاگ رہے ہیں، اور آتے تھے، اس کے لیے کوئی لات کے لیے آ رہا ہے، کوئی عقل کے لیے آ رہا ہے، کوئی منات کے لیے آ رہا ہے، کوئی عزا کے لیے آ رہا ہے، آج عزا جی کا ہے دن، تو عزا صاحب کے جو ہے آج خوب آؤ بھگت ہو رہی ہے، سندل چڑھ رہے ہیں، چڑھاوے چڑھ رہے ہیں، ذبیحے کٹ رہے ہیں، باجے بج رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، پی رہے ہیں، ہنگامے ہو رہے ہیں، عورتیں آ کر کے عورتیں ناچ رہی ہیں، میلے لگ رہے ہیں، ابھی سب کچھ دیکھ رہے ہیں محمد رسول اللہ، اور کڑ رہے ہیں اندر ہی گھٹ رہے ہیں، اب ابھی نبوت نہیں، ابھی نبوت بہت دور ہے، ابھی ظاہر نہیں ہو رہی نبوت، اللہ کی تقدیر میں تو نبی لکھے ہوئے ہیں آخر الزمان، مگر ان کو کیا معلوم ہے کہ میں نبی بننے والا ہوں؟ اللہ کی تقدیر میں کس کے لیے کیا لکھا ہوا ہے وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے، پیدا ہونے والے کو خود کو تو کبھی نہیں معلوم ہوتا کہ میری تقدیر میں کیا، میں کیا بننے والا ہوں، اللہ کو اگر سے یہ معلوم ہے کون کیا بننے والا ہے، پیدا ہونے والا، جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اللہ کو علم ہے کہ یہ کیا بنے گا، اللہ کو یہ بھی علم ہے کہ یہ جنت میں داخل ہوگا مرنے کے بعد یا جہنم میں داخل ہوگا، یہ بھی جانتے ہیں، جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، دایا باہر نکالی ہے ماں کے پیٹ سے،
اور آپ جا کر کے اذان دے رہے ہیں، نام پکار رہے ہیں، بڑے خوش ہو رہے ہیں، مجھے معلوم ہے نا، آپ کو معلوم ہے نا، کسی کو معلوم ہے پیدا ہونے والا کیا ہے، لیکن رب کبریا کو معلوم ہے یہ پیدا ہوا ہے جنت میں جانے والا ہے یا دوزخ میں جانے والا ہے۔ یہ بڑا ہو کر کے نیکی کے کام کرے گا زمین کی پشت پر یا بدی کے کام کرے گا، یہ لوگوں کے لیے خیر بنے گا یا مرا کرتے پھرے گا شریر بنے گا، یہ کسی کو نہیں معلوم ہے، یہ صرف اور صرف رب کبریا کو معلوم ہے۔ یہ جب ماں کے پیٹ میں بننا شروع ہوا نا، اور نطفے سے پھوٹکے سے، اس وقت سے بھی معلوم ہے، بلکہ اس سے پہلے سے بھی، جب یہ پیدا ہی نہیں ہوا، صرف لوح محفوظ میں اللہ کے لکھ کر رکھے تھے اس کو۔ کب سے کائنات پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے سے تقدیر لکھی ہوئی ہے۔ کائنات میں اور آپ نہیں، کائنات کی تخلیق کے 50,000 برس پہلے سے کائنات کی تقدیر کو رب نے لکھ دیا ہے۔ محمد رسول اللہ کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث شریف۔ مخلوق پیدا کرنے سے، پوری مخلوق، کائنات پوری مخلوق اللہ کی، اللہ خالق ہے، باقی سب اس کی مخلوق ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مخلوق پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے تقدیر لکھ دی، سب لکھا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بننے والے ہیں، اللہ کو تو معلوم ہے وہ کیا ہے، اللہ ہی جانتا ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کیا ہے، یہ بات اپنی جگہ آیا ہے، حق ہے، سچ ہے، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود تو نہیں معلوم ہے کہ میں کیا بننے والا ہوں، لیکن اللہ نے ان کو پہلے سے ہی، پیدائش سے ہی، میں نے آپ سے گزشتہ بتایا کہ اتوار کو سب بیان کر دیا، پیدائش سے ہی آپ فطرت سلیم پر ہی رہے، جو سب سے خوبیوں والی فطرت ہوتی ہے، اچھائیوں کی فطرت جس پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس کی اوریجنل فطرت، انسان کی جو اوریجنل اصل فطرت ہے، وہ محمد رسول اللہ کے اندر اللہ نے کوٹ کوٹ کے دی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آدم کے سامنے سجدے کروایا تھا۔ آدم کے سامنے فرشتوں کو حکم دے کر کے سجدہ ریز کروا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، جھکا دیا تھا، سبب حالانکہ فرشتے حیران تھے، سجدر تھے، اور سوال بھی پوچھ رہے تھے، أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يَسْلُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ اس سورۃ البقرہ میں نے آپ کو سنایا بہت پہلے، فرشتے اللہ تعالیٰ سے پوچھ بھی رہے ہیں، اے اللہ ایسے کو پیدا کر رہے ہیں زمین جو فساد کرے گا، خوریزیاں کرے گا، اور ایسا خوریزی اور فساد کرنے والے کو آپ پھر پیدا کرتے ہیں زمین، جبکہ ہم آپ کی تسبیح، آپ کی حمد و ثنا اور آپ کا تقدس ہم بیان کرتے ہی رہتے ہیں، ہمارا وقت ایک لمحہ بھی نہیں رکتے، سیکنڈ بھی نہیں رکتے، کیونکہ فرشتوں کی غذا، ان کا آکسیجن، ہم جو آکسیجن لے رہے ہیں نا، آکسیجن اندر لے رہے ہمارے پھیپھڑے ہیں، کیا کیا نعمتیں ہیں آپ شمار نہیں کر سکتے، یہ پھیپھڑے ہیں، ان میں ذرا فالٹ آیا تو کتنے اکھڑ گئے دیکھیں لاک ڈاؤن میں، قدر کر رہے تھے تک پھیپھڑوں کی، امبار کو لاک ڈاؤن میں پھیپھڑے کتنے کام کیے، لنگس تو بنداس کر رہے تھے، آکسیجن اندر کھینچ رہے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ کو باہر چھوڑ رہے ہیں، تو آپ زندہ ہیں، ہم زندہ ہیں۔ فرشتوں کے جینے کے لیے ان کے لنگس، ان کے جو پھیپھڑے ہیں، اس کو آکسیجن کیا ہے؟ اس کا آکسیجن اللہ کی حمد ہے، اس کے بغیر وہ جیتے ہی نہیں، اللہ کی تسبیح، اللہ کا حمد کرتے ہیں تو ہی جیتے ہیں، ان کا آکسیجن وہی ہے، ان کی روزی وہی ہے، ان کی غذا وہی ہے، اللہ کا حمد کرتے جاتے ہیں، مضبوط ان کا ایمیون سسٹم بڑھتا ہے اللہ کی حمد سے، آپ کا ایمیون سسٹم بڑھتا ہے، اخروٹ بادام کھاتے ہیں، پستے کھاتے ہیں، فروٹس کھاتے ہیں، اور فرشتوں کا ایمیون سسٹم بڑھتا ہے اللہ کی حمد و ثنا سے، اس کی تقدس کو بیان کرنے سے، سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کو بول رہے ہیں کہ وہ تو ہماری غذا جو ہے وہ تو ہے، ہم اتنی مخرب مخلوق، آپ کی خاص مخلوق،
آپ بنائے اس لیے کہ آپ کی حمد و ثنا ہم بیان کرتے ہی رہتے ہیں، آپ کا تقدس ہم بیان کرتے ہی رہتے ہیں، پھر اسی مقصد کے لیے آپ اس کو پیدا کر رہے ہیں جو فساد بھی کرتا ہے۔ ان کا بولنے کا مطلب یہ تھا فرشتوں کے کہ ہم فساد نہیں کرتے، ہم خوریزیاں نہیں کرتے۔ اب یہ ایک ایسا ہے جس کو آپشن دے رہے ہیں آپ فساد بھی کر سکنے کا، خوریزیاں بھی کر سکنے کا۔ اب رہی بات حمد و ثنا کی، وہ تو ہم کرتے ہی، سمجھ میں آئی بات؟ تب فرشتوں کو اللہ نے کیا کہا تھا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اللہ نے فرمایا۔ یہ کیا جانتے ہیں اللہ تعالیٰ جو فرما رہے تھے جو تم نہیں جانتے؟ مرتبہ کیا ہے اس کا مقام کیا ہے، اس کی روحانیت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ کس اعتبار سے میرا بہت مخرب بنے گا، کس وجہ سے بنے گا، کیا ریزنس ہوں گے اس کے، میرا سب سے مخرب ہونے کے ریزنس کیا ہے اس کے پیچھے؟ وہ فرشتوں کو اس وقت پڑھنے نہیں پڑ رہا تھا، کسی کو پڑھنے نہیں پڑ رہا تھا۔ میں یہ گمان کرتا ہوں شاید جب محمد رسول اللہ کو دیکھ لیے ہوں گے فرشتے، تب ان کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہاں یہ تھا ریزن، اس وجہ سے آدم کے سامنے سجدہ کرنا پڑا۔ یہ ہے وہ اصل شے، اصل مقصد، اصل پرسنالٹی، یہ ہے وہ آدم کی اولاد میں، جس کے سبب آدم کی اولاد کو ایک مقام بلند عطا ہو رہا ہے بذریعہ محمد کے، اس وجہ سے کہ محمد ہے ان کی نسل میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ میں آئی؟ آدم کی نسل میں محمد رسول اللہ ہے، اس لیے آدم کی اولاد کو یہ مقام حاصل ہے، اس کی سوا نہیں۔ سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ راز کی باتیں تھیں جو محمد رسول اللہ کے وجود میں آنے کے بعد فرشتوں کے سامنے شاید کھلی بولنا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو میں کیا بولنا چاہتا ہوں؟ بعض لوگ بات کے ڈیپتھ میں نہیں جاتے اور الزام تراشنے لگ جاتے ہیں کہ یہ کچھ کیا کیا بول رہے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو یہاں میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ محمد رسول اللہ کا مقام و مرتبہ سب سے بلند ہے پوری مخلوق میں، اسی کی وجہ سے آدم کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کروایا گیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب وہ محمد رسول اللہ جس کو اللہ تعالیٰ نے جس فطرت پر اللہ آدم کو دیکھنا چاہتا تھا اور آدم کی اولاد کو دیکھنا چاہتا ہے، وہ فطرت کو اللہ نے اپنے نبی محمد کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کوٹ کوٹ کے بھر دیا۔ ذرا سوچو، جس کو اللہ نے اتنا خاص پیدا کیا ہو، ایک خاص فطرت پر رکھا ہو خوبیوں کی، اب وہ شخصیت جب برائیوں کو دیکھ رہی ہوگی اپنے معاشرے کے اندر، کتنا گھٹ رہے ہوں گے آپ، کتنا کڑ رہے ہوں گے آپ۔ جی میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے معاشرے میں، آپ کے محلے میں کوئی ایک آدمی ہے جو عورتوں کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہو، جو ہر ایک کو ستاتا ہو، ظلم کرتا ہو محلے میں، جو پی کے آتا ہو، ادھم مچاتا ہو، لوگوں کو ظلم کرتا ہو، مارتا ہو، توڑتا ہو، قتل و غارت دیا کر رہا ہو، آپ اس کو دیکھ کر کے کڑتے کہ نہیں کڑتے؟ دل میں کڑتے کہ نہیں کڑتے؟ ارے یہ بدبخت مر گیا تو اچھا ہے، کڑتے کہ نہیں کڑتے؟ وجہ کیا ہے آپ کے کڑنے کی؟ آپ کے کڑنے کا ریزن کیا ہے؟ بھائی کیوں کڑتے ہیں آپ؟ کیونکہ آپ کے دل میں، آپ کی فطرت میں برائیوں کو دیکھ کر کے کڑنا یہ من اللہ لگائی ہوئی صفت ہے، اور یہ خیر کی صفت ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شریف آدمی ہے، اچھا آدمی ہے جو برائی کو دیکھ کر کے کڑ رہا ہے، یہ فطرت ہے۔ محمد رسول اللہ کو تو ان تمام خوبیوں کی فطرت سے پر کر دیا گیا۔ 6 سال کی عمر تھی، میں نے آپ سے کہا کہ دائی حلیمہ کے گھر کھیل رہے تھے، سینے میں چیر کر کے دل کو باہر نکالا۔ وہ ساری قدرتیں، وہ سارا کینہ، کپٹ، بغض والی جو صفتیں ہوتی ہیں جو دل میں ہوتی ہے، کینہ ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، یہ ساری بیماریوں کو 6 سال کے محمد رسول اللہ کے سینے میں سے دل نکال کر کے وہ سب دھو دیے جبرائیل، سب دھو دیے، کچھ نہیں بچا۔ قدرت نہیں، کینہ نہیں، بغض نہیں، حسد نہیں، جلن نہیں، جی دوسروں کا برا سوچنا نہیں،
ایمان سے منور اور سرشار کر دیا گیا سینے میں، دل کو، اور دار تک سی دیا بچپن میں، وہی قلب ہے، قلب سلیم۔ اب یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں مشرکان عرب کی، گھٹ رہے ہیں، عورتوں کے ساتھ ان کی بدتمیزیاں دیکھ رہے ہیں، جو ظلم کر رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں۔ عورت بچی پیدا ہو گئی تو زندہ دفن کر دیتا ہے کوئی ان کے بیچ میں، وہ بھی معلوم ہے ان کو، خود سے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ہے جو عورت بچیوں کو بھی دفن کر دیتا ہے زندہ۔ ان کو غیرت آتی عورت بچیوں سے، عربوں کو بچیوں کو پسند نہیں کرتے، مرد بچوں کو لاڑ چاؤ کرتے ہیں، عورت بچوں کو دھکے دے دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، تو یہاں انتہائی تکلیف ہو رہی ہے محمد رسول اللہ۔ کب سے؟ شعور آنے کی جب سے شروع ہو گیا، ابھی نبوت بہت دور۔ تو یہ ہے وہ فطرت جس پر محمد رسول اللہ کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اچھا ہے، تو آپ کیا کریں جوانی میں؟ غالباً اس میں ابو بکر بھی تھے، کیونکہ ابو بکر آپ کے بچپن کے ساتھیوں میں کے ساتھی ہیں، جوانی کے بھی ساتھی ہے، تجارت کے بھی ساتھی ہے، کاروبار کے بھی، شروع سے ہی ساتھ ساتھ ہے۔ اور ظاہر بات کیا ہے معلوم ہے آپ کو، ایک بات معلوم ہے، دوست رفیق انسان خود چنتا ہے، اپنے فطرت کے مطابق چنتا ہے انسان، جو جیسی سمجھ اور کسی سوچ والا ہوتا ہے نا ویسے ہی دوست پکڑتا ہے۔ تو یہ ابو بکر بھی شروع سے ہی ایک صالح فطرت پر تھے۔ ان کے جیسے اور بھی کچھ لوگ تھے، تو کچھ نوجوانوں کو جمع کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انجمن قائم کرے تھے۔ غالباً آپ کی عمر 30 برس کچھ قریب کی تھی۔ انجمن یہ بنائے تھے کہ وہ سب جمع ہو کر کے طے کر لیے تھے نوجوان کہ ہم لوگ کیا کریں گے، لوگوں سے ملیں گے، مل کر کے بات کریں گے، تبادلہ خیال کریں گے، اور ان کو بتائیں گے کہ یہ چیزیں جو تم کر رہے ہو یہ اچھی نہیں ہے، فطرت میں بری چیز ہے، اس کو ترک کرنا چاہیے۔ عورت ہے تو اس کا ایک مقام ہونا چاہیے، ماں بھی تو عورت ہے تمہاری، جس سے تم پیدا ہوئے، جس سے تم پیدا ہوتے وہ بھی ایک عورت ہی ہے۔ تو جس طرح تم اپنے ماں کی قدر کرتے ہیں، کسی اور کو برداشت نہیں کرتے اپنی ماں کے ساتھ دیکھتے ہوئے، اس کو گالی دیتے ہوئے، تجھے برداشت نہیں ہوتا، تو تم کسی اور عورت کے پاس جا کر کے بدکاری کر دیتے تو وہ بھی تو کسی کی ماں ہے، وہ بھی تو کسی کی بہن ہے، وہ بھی کسی کی بیوی ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے آپ خیر کے کام کرنے کے خاطر انجمن میں، یہاں سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ فطرت، خوبیوں والی فطرت، اور یہ تڑپ معاشرے کی برائیوں کو دیکھ کر وہ پہلے سے ہی، اور ان کے اندر ہی نہیں، یہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مخصوص ہے، یہ تو منتخب شدہ ہے، ان میں تو ہونا لازمی بات ہے، فطری بات ہے، آپ کو کہہ رہا ہوں اللہ خود نگرانی کر رہا ہے، وہ تو ہے ہی، لیکن ان کے علاوہ محمد رسول اللہ کے علاوہ بھی کچھ شخصیتیں اور تھیں وہاں جو وہ عرب کے برائیوں کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ ان میں سے ایک تھے ورقہ بن نوفل نام کے ایک شخص تھے، جو حضرت خدیجہ بنت خولید کے چچا تھے یا خالو تھے رشتے کے، وہ تھے، وہ بھی ان مشرکوں کے دین سے بیزار تھے، ان کی بت پرستی سے اور ان کی بد اخلاقیوں سے، بد کرداریوں سے بیزار ہو کر کے انہوں نے دین عیسائیت کو قبول کر لیا تھا۔ اور میں بہت خاص بات ہے اس کے اندر سمجھنے کی، آپ کو میں اس سے پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے اظہار سے پہلے، ظہور نبوت سے پہلے، اس زمین پر جو دین تھا، دین حق، دین اسلام، وہ دین اسلام پر جو لوگ مسلم تھے وہ کون لوگ تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی امت تھی۔ رسول اللہ سے پہلے نبوت عیسیٰ علیہ السلام کی تھی، تو عیسائی جتنے تھے نصرانی، وہی اس وقت کے مسلم امت تھی، وہی مسلم تھے اس وقت۔ تو انہوں نے، ورقہ بن نوفل نے اس دین کو قبول کر لیا، وہ دین اسلام، تو وہ کیا ہو گئے اس وقت کے، وہ اس وقت کے مسلم ہیں، ٹھیک ہے، اس وقت کے وہ مسلم ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اب ذرا یہ بولو، مسلم ہے
اگر وہ نبوت سے پہلے مر جائے تو کافر مرے گا کہ مسلم مرے گا؟ اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر اس وقت قبول کر لیا، اس وقت کا دین اسلام جو اس وقت ہے وہ قبول کر لیا اور اسی پر مرا، تو وہ کس پر مرا؟ اسلام پر مرا کہ کفر پر مرا؟ یہ بات ذہن میں رکھ لو. بہت سارے لوگوں کو پڑھنے نہیں پڑتی ہے یہ بات. میں کچھ بات بتانے والا ہوں. تو ورقہ بن نوفل اس وقت اسلام قبول کر کے عیسائی ہو گیا، مشرکوں سے بیزار. ان کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی شخصیت تھی، حضرت عمر فاروق کے بہن بھائی جو اسلام قبول کرے تھے، بہن اور بہن بھائی، جس کا سبب حضرت عمر ابن خطاب کے ایمان لانے کا سبب وہی لوگ بنے، دونوں بہن اور بہن. ان کا نام کیا تھا معلوم ہے؟ سعید بن زید. تو یہ ان کے زید کون ہے؟ یہ سعید ان کا نام تھا جو حضرت عمر کے بہن بھائی، ان کے باپ کا نام زید. زید کون تھے؟ یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے اس وقت. مشرکان عرب کا دین چھوڑ کر کے وہ بھی عیسائیت قبول کر لیے تھے. یہ لوگ کیوں چھوڑ رہے تھے مشرکان عرب کا دین؟ سبب کیا ہے چھوڑنے کا؟ برائیاں دیکھ کر کے، شرک سے بیزار آ کر کے. یہ شرک سے نکل گئے وہ لوگ، سمجھ گئے وہ بت پرستی جو ہے یہ اللہ کا دین نہیں ہو سکتا. تحقیق کریں، معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو دین ہے وہ دین حق ہے، سمجھ رہے؟ تو وہ اسلام قبول کر لیا. اگرچہ کہ خود عیسائی بگڑ گئے اور وہ مشرک بن گئے، یہ علیحدہ بات ہے، یہ بات دوسری. بھئی آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، اسلام ہے، کلمہ پڑھنے والوں کا دین ہے، اسلام ہے. اب جو لوگ سجادے بن کے بیٹھ گئے قبروں کے، درگاہوں کے، ہر مہینے کی ایک فاتحہ ہو رہی ہے، ایک بابا کی، وہ بابا کی، وہ بابا کی، وہ بابا کی. آپ ان کو کیا بولتے ہیں؟ آپ کوئی اور امت قرار دیتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کی امت نہیں ہوگی؟ آج کیا بولتے ہیں آپ مسلمان نہیں بولتے ان کو؟ آپ اور ہم ان کو مسلم بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ امت مسلمہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، لیکن دین کیا قبول کر لیے؟ دین تو محمد رسول اللہ کے قبول کرے، لیکن عملی اعتبار سے کیا کر رہے ہیں؟ مشرکان عمل کر رہے ہیں، غلط عقیدے پر پڑ گئے. ایگزیکٹلی عیسائیوں کا حال وہی تھا. اس وقت ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کی امت تھی، تو ان کو کیا بولیں گے؟ آپ مسلم امتی ہے نا، لیکن عمل کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے کیا بن گئے؟ مشرک. وہ کیسے مشرک بن گئے؟ تو وہ لات، عزا، حبل، منات کو نہیں پوج رہے ہیں. جیسے آج یہ جو لوگ ہیں محمد رسول اللہ کی امت کے، یہ جو ہے گنیش کی پوجا نہیں کر رہے ہیں، یہ شری رام جی کی پوجا نہیں کر رہے ہیں، شری کرشن جی کی پوجا نہیں کر رہے ہیں. کر رہے ہیں کیا؟ نہیں کر رہے. لیکن عقیدہ مشرکانہ ہے، شرکی عقیدہ ہے کہ نہیں؟ تو اس وقت کے عیسائیوں کا بھی یہی حال تھا. وہ لات، عزا، حبل، منات کی پوجا نہیں کر رہے ہیں، لیکن عیسیٰ بن مریم کو بھی اللہ نے شریک بنا دیا، اللہ کا بیٹا ہو گیا. جیسے آج آپ کے یہ لوگ بول رہے ہیں کہ وہی تھا عرش پر مستوی ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں نبی ہو کر. آج یہ آپ کو مسلمان کہلانے والے، آپ کو ہمارے بھائی ہو، لیکن کیا کریں گے؟ ایک بھائی بیوڑا بھی ہوتا ہے، ایک بھائی پاگل بھی ہوتا ہے، لیکن ہے تو بھائی. بس وہ بھائی تو ہے نا، اسلامی بھائی ہے نا ہمارے. لیکن جس طرح سے وہ آپ کو بول رہا بیوڑا اور پاگل ہے، وہی گٹکے ہیں، ان کو پڑھنے نہیں پڑا اصل دین کیا ہے. تو رسول اللہ کے بارے میں کیا بول رہے ہیں؟ وہی تھا عرش پر مستوی ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں نبی ہو کر. یعنی عرش پر جو اللہ ہے مستوی، وہ اللہ ہی ہے، محمد نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. تو ایگزیکٹلی عیسائیوں کا حال وہی تھا. عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کا حصہ ہے، اللہ ہی ہے. اگرچہ کہ مشرک ہو گئے عقیدے کے اعتبار سے، لیکن اصل دین پر ہے تو کس کے؟ عیسیٰ کے. تو ان کو کیا بولیں گے آپ؟ مسلم امتی بولیں گے نا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ کلیئر ہو گیا مسئلہ. تو اس وقت مگر یہ جو لوگ گئے ہیں تحقیق کر کے،
یہ جو عرب کے مشرکین میں سے نکل کر کے جو اسلام میں گئے، عیسائیت میں گئے، اس وقت وہ تحقیق کر کے گئے، تحقیق کر کے گئے. جیسے کہ آج گنیش کی پوجا کرنے والے، شری کرشن کی، شری رام کی پوجا کرنے والے تحقیق کر کے اسلام قبول کرتے ہیں، تو پھر وہ خبروں کو نہیں جاتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ پھر خبروں کو نہیں جاتے. کیوں؟ وہ ویسی جگہ سے نکل کے آئے، پھر وہیں کیوں جائیں گے؟ وہ تحقیق کر کے پیور اسلام پر چلتے ہیں. تو یہ جو مشرکان عرب کے لوگ نکل کے گئے ہیں عیسائیت میں، تو وہ عیسائیوں کے بگڑے ہوئے دین کو نہیں، ویسا کام نہیں کرتے تھے. وہ پیور عیسائیت کو، عیسیٰ نبی اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، عبادت اور پوجا صرف اللہ کی ہوگی، کسی اور کی نہیں ہوگی، وہ اس دین پر ہی تھے. سمجھ میں آئی بات؟ تحقیق کر کے قبول کرے تھے. یہ سب چیزیں آپ کو ہمیشہ ذہن میں رہنا، بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ بولیں گے وہ کیوں نہیں قبول کرے عیسائیت کو؟ اللہ ہی نہیں چاہتا تھا کہ کسی دین کو محمد رسول اللہ کو قبول کروانا ہے. پھر یہ سب سے بڑا نبی کیسے بنتا ہے؟ اللہ کو تو سب سے بڑا مقام کا نبی بنانا ہے. اللہ نے تو اپنے اس حبیب کو کسی مدرس کے سامنے پڑھنے کے لیے نہیں بٹھایا تھا. آپ قلم پکڑ کے لکھے نہیں کبھی زندگی میں، اور پین پکڑ کے کبھی پڑھے نہیں. وجہ کیا ہے نہیں پڑھنے کی آپ کے؟ جی آپ کے نہیں پڑھنے کی وجہ کسی کو نہیں معلوم. بتانے والا ہوں انشاءاللہ بتا دوں گا. اگر محمد رسول اللہ، ذرا اتنا سوچ لو، اگر محمد رسول اللہ کسی کے سامنے بیٹھ کے پڑھ لیتے تو جو آپ کو پڑھا دیتا وہ آپ کا کون ہو جاتا؟ استاد ہو جاتا، اور آپ شاگرد ہو جاتے. تو مقام کے اعتبار سے شاگرد اور استاد دونوں کو تقابل کر کے سامنے رکھتے ہیں، تو مرتبہ بڑا کس کا ہوتا؟ استاد کا کہ شاگرد کا؟ استاد. تو محمد رسول اللہ سے مرتبہ کسی کا بڑا ہو ہی نہیں سکتا ہے. کائنات میں یہ تقدیر ہے، تو آپ کا استاد کون کیسے بن سکتا ہے؟ تقدیر مجھے بھائی نہیں. یہ چند حکمتیں اور نصیحتیں ہیں، یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے؟ تو اب محمد رسول اللہ اپنے معاشرے کے یہ حالات دیکھے تو آپ اٹھ رہے ہیں. اسی وقت ایک انجمن قائم کرتے ہیں، کام کرتے ہیں کہ لوگوں کو اچھی باتیں بتاؤ، برائیوں سے روکو. یہ کام کر رہے ہیں حکومت کے پہلے سے، اور یہ ساری چیزیں آبزرو کر رہی ہے کہ سمجھ رہے ہیں محمد رسول اللہ میں ایک احساس، کسی کو بھوکا نہیں دیکھ سکتے، کسی کو پریشان اور مصیبت زدہ نہیں دیکھ سکتے، کمزوروں کا بوجھ خود اٹھا لیتے ہیں. کوئی کمزور دکھ گیا، بوجھ اٹھا کے لے جاتا ہے، وہ نظر آ گیا، کوئی عورت ہو، مرد ہو، بوڑھا ہو، کمزور ہے، تکلیف سے اگر اٹھا رہا ہو، لپک کے بھاگتے جاتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں اور اس کے گھر پر چھوڑ دیتے. شروع سے یہ فطرت ہے. کوئی بھوکا ہے، مصیبت میں ہے، خود نہیں کھاتے، اس کو کھانا اپنا دے دیتے ہیں، خود نہیں پیتے، اپنا پانی اس کو دے دیتے ہیں. یعنی شروع سے ہی ایسی فطرت کے حامل ہے کہ مخلوق کے لیے اس کی خدمت میں صرف. یہ ساری چیزیں آبزرو کر رہی ہے کہ میرے شوہر ایسے دل والا آدمی ہے، یہ اس کے دل میں تو نرمی، ہمدردی، ایثار، قربانی، یعنی جتنی انسانی خوبیاں ہیں ان سے سرشار بھرا ہوا ہے. تو اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھ رہی تو مجھے ایسا شوق ہے، زندگی گزار رہی. اولادیں پیدا ہوئی، سب سے پہلے آپ کو بیٹا ہوا محمد رسول اللہ کو نام رکھے قاسم. قاسم نام رکھے، اور اسی سے پھر معروف ہو گئے بیٹے کے نام سے. جیسا عربوں کے اندر کلچر ہے، ان کا عرب عموماً کیا کرتے ہیں، جس کو اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کا جو نام رکھتے ہیں وہ بچے کے نام سے آدمی کو پکارتے ہیں، کنیت سے. یہ عربوں کا ماحول ہے، کلچر ہے.
تو ان کے بیٹے کی طرف منسوخ کر کے پکارنا شروع کر دیے لوگ ابو القاسم، یہ کنیت ہے رسول اللہ کی۔ پھر بہت ہمیشہ مرنے تک بھی بعض لوگ ابو القاسم بولتے تھے رسول اللہ، ابو القاسم سے ہی مشہور ہو گئے تھے، قاسم کے ابو۔ وہ بیٹا بہت دن نہیں رہا، بچپن میں ہی انتقال کر گیا۔ ان کے بعد ایک بیٹے، بچیاں پیدا ہوئی، ان کے بعد ایک بچہ پیدا ہوا تھا۔ 4 بچیاں ہیں، 3 بیٹے ہیں، محمد رسول اللہ۔ 3 بیٹوں میں سے 2 تو حضرت خدیجہ کے ہی ہیں، ایک ابراہیم نام کا بچہ، وہ حضرت ماریہ نام کی ایک خاتون سے نبوت کے بعد عمر دراز ہونے کے بعد رسول اللہ نکاح کرے تھے، تو اس دراز ہی کی عمر میں، یعنی 50 سال کے بعد کی عمر میں بچہ پیدا ہوا تھا، ابراہیم نام تھا۔ وہ بھی انتقال ہے، مرد بچے کوئی بھی نہیں بچے رسول اللہ، عورت بچیاں باحیات رہی ہیں۔ رسول اللہ کی زندگی میں بھی بعض بچیوں کا انتقال ہوا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھاپے کی عمر میں جوان ہو کے شادی شدہ ہو کے مری ہوئی۔ حضرت عثمان کی بیوی جو تھی، بتاؤں گا میں انشاءاللہ، کہ پوری بات میں باتیں آپ کو سب کچھ دکھا دوں گا، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ اولادیں پیدا ہوئی حضرت خدیجہ سے۔ رسول اللہ زندگی چل رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک قریب 40 سال کے قریب کی ہونے کو آ گئی۔ آپ کے شب و روز میں تبدیلیاں آنا شروع ہوئی، آپ کے مزاج میں تبدیلیاں شروع ہو گئی، اور آپ کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں ہونی شروع ہو گئی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نبوت کی ہی معجزے اور جھلکیاں ہیں، یعنی وہ جو کامن چیزیں نہیں تھیں، کامن چیزیں نہیں تھیں جو آپ کے ساتھ ہو رہی تھی 40 برس کے قریب آپ۔ ایک تو مزاج میں تبدیلی یہ آنا شروع ہو گئی کہ آپ بہت ہی زیادہ کڑنے لگے، جو گھٹن تو پہلے سے ہی تھی معاشرے کی برائیوں سے، وہ بڑھنا شروع ہو گئی بہت زیادہ، کہ کیا ہوگا میری امت کا، یہ مطلب جس میں میں پیدا ہوا میری قوم میں، یہ میری قوم کس طرف جا رہی ہے، یہ میری قوم کیسے حرکتوں پہ اتر آئی ہے، کیا کرتے ہیں یہ لوگ۔ یہ جذبات اور زیادہ بڑھ گئے تھے، احساسات اور زیادہ بڑھ گئے۔ تو آپ کیا کرنے لگے تھے؟ آپ کی عمر مبارک قریب 37 سال کی تھی، 37 ایئرس کی، تو آپ کیا کر رہے تھے؟ رمضان کی قدر ان کے پاس پہلے سے ہی تھی، ان کے پاس کلچر ہی ہے، مہینوں کی قدر، مہینوں کا حساب کتاب، مہینوں کے اعتبار سے اپنے دین میں جو ہے وہ کس دین پر تھے؟ عبد المطلب وغیرہ جتنے مشرکان عرب ہیں وہ کس دین پر تھے؟ کس کے دین پر تھے؟ دین ابراہیم پر تھے، اسماعیل کے دین پر تھے۔ تو وہ دین تو اسلام ہی تھا نا، کوئی اور دین تو نہیں تھا، اسلام ہی تھا، لیکن اس کی شکل بگاڑ دیے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام حج کرنے آؤ بولے تھے، اس لیے حج کر رہے تھے ہزاروں برس سے، لیکن آہستہ آہستہ اس کی کیفیت بدلتی گئی۔ کیسا؟ حج کے طور طریقے، رسم و رواج بدل لیے، شکلیں بگاڑ دی اس کی، بدعتیں نئی اس کو ایجاد کر لیے دین ابراہیم۔ حج کرنے جاتے تھے تو پورے ننگے ہو جاتے تھے، خانہ کعبہ کے حرم میں داخل ہوتے ہی پورے کپڑے اتار دیتے تھے، جیسے ہم لوگ احرام بن کے جاتے ہیں نا۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے دین میں ہم کو رسول اللہ سکھائے کہ 2 کپڑے مرد آدمی جو ہے احرام باندھ کے جا رہا ہے، ایک تیبند باندھ لیا اور ایک کندھے سے ڈال لیا، یہ سنت ہے حج کرنے کے لیے، طریقہ یہ ہے۔ تو ان کے کون بتا دیا کہ شیطان معلوم بتا دیا ان کو طریقہ، بدعتیں نکالوا دیا، تو وہ سمجھ گئے کہ بچہ جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، کپڑا پہن کے پیدا ہوتا ہے، نہیں کپڑا پہن کے ننگا پیدا ہوتا ہے۔ اب ہم جب خانہ کعبہ کا حج کر رہے ہیں تو جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہے ویسے ہو کے جانا، کچھ بھی کپڑا نہیں، تو مکمل ننگے ہو جاتے ہیں، کچھ بھی کپڑا نہیں۔ تو اس طرح کی بدعتیں دین نے ایجاد کر لی ہے، لیکن حج تو کر رہے ہیں، حج تو کر رہے ہیں، سمجھ میں طواف تو کر رہے ہیں خانہ کعبہ کا، دین ابراہیم کی بتا، لیکن ننگے ہو کے کر رہے ہیں۔ اس طرح پورے دین کے دھجیاں اڑا دیے تھے۔ دین ہے، عمل کر رہے ہیں، لیکن اس کو بگاڑ کر کے عمل کر رہے ہیں، یہ سب کچھ۔ تو رمضان کی قدر بھی ہے،
رمضان میں روزہ رکھتے تھے، رمضان آیا روزے رکھیں گے برابر، اعتکاف کریں گے برابر خانے کعبہ کا، وہ کرتے تھے۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم 37 سال کی عمر کے ہوئے تو آپ علیہ السلام کیا کر رہے تھے؟ اعتکاف ہیرا پہ جا کے پہاڑی کے اوپر غار میں بیٹھنا شروع کر دیا۔ اب کوئی ایک مکمل پختہ طریقہ تو نہیں ہے اعتکاف کا، جس سے سنت رسول اللہ کا جب دین رسول اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی اتری، اللہ بتایا اعتکاف کیسے کریں گے تو رسول اللہ کو بتا دی۔ اس وقت تو کوئی پرٹیکولر ہدایت نہیں ہے نا، آسمانی ہدایت تو نہیں ہے کہ کیسے کریں گے کوئی بھی کام، معاشرے میں جو کلچر ہے اسی کو اڈاپٹ کرنا اور کام کرنا ہے۔ اعتکاف نام ہے، اعتکاف عبادت ہے، کیسے کریں گے؟ طریقہ نہیں کے سامنے۔ اسی لیے آپ کو بتا رہا ہوں سورتوں میں، سورہ ضحیٰ میں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، یہ ٹکڑا ہے کہ نہیں آیت کا؟ سورہ ضحیٰ میں ٹکڑا ہے نا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے تجھ کو، اب لوگ ترجمہ اگر ایگزیکٹ لفظی ترجمہ کرتے ہیں تو لوگ بولتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اور ہم نے تجھے گمراہ پایا تو راہ راست دکھائی، ہدایت دی۔ اللہ فرما رہا رسول اللہ کو، اور ہم نے تجھے گمراہ پایا تو ہم نے تجھے ہدایت دی۔ میرے استاد محترم اس کو ذرا سنوار کے بولتے تھے اور وہ بات مجھے بہت پسند آتی ہے۔ آپ لفظی ترجمہ کر رہے ہیں تو معنی تو وہی ہے اس کا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا، ضالًا زوال سے، زوال یعنی ضالین جو بولتے ہیں گمراہ، اسی سے وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اور ہم نے تجھے پایا گمراہ، فَهَدَىٰ، تو ہم نے تجھے ہدایت دی۔ رسول اللہ کو تو اللہ یہی بول رہے ہیں، لیکن آپ اگر اس طرح کا بولو تو بدتمیزی اور بے ادبی معلوم ہو رہی ہے۔ ہم نے تجھے گمراہ پایا، تو میرے استاد بولتے تھے اور ہم نے تم کو اے محمد راہ حق کا متلاشی پایا تو ہم نے آپ کو راہ حق دکھائی۔ یہ بہت بہتر ہے، دل کو چھو لیتا ہے انداز، اسی لیے کہتا انداز بیاں بھی بہت معنی رکھتا ہے بھائی، انداز بیاں بھی بہت معنی رکھتا ہے۔ آپ کے جو الفاظ ہیں تول مول کے بول، یہ بہت خاص بات ہے۔ بات تو بات ہے، ہر بات بات نہیں ہوتی ہے نا، بات بڑی مشکل سے بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بچہ ہے اپنے ماموں کو بول رہا ہے تو میرے باپ کا سالہ ہے، بات تو غلط نہیں بول رہا ہے اس کے باپ کا سالہ ہی، لیکن اگر انہوں نے یہ بولے تعارف کرا دے کسی سے، ان سے ملو یہ میرے باپ کا سالہ ہے، بولے تو آپ بولیں گے کتنا بدتمیز اور بد اخلاق پٹا ہے، نہیں بولیں گے کیسی بات کریں، یہ میرے ماموں جان ہے، بولا تو بات تو وہی ہے، کتنے اخلاق سے بولا، تو وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ میں بات تو وہی ہے، لیکن میرے استاد محترم کو ہمارے سامنے بولے تو دل کو ہمارے خوشی ہوئی تھی۔ ہم نے آپ کو محمد رسول اللہ، ہم نے آپ کو حق کا متلاشی پایا تو ہم نے آپ کو راہ حق دکھائی۔ یقین بات صحیح ہے، میرے آقا متلاشی حق تو تھے اس وقت، تڑپ رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے میری قوم میں، میرے معاشرے میں، اے اللہ حق یہ نہیں ہے، حق کیا ہے، تڑپ رہے آپ۔ رب کبریا نے پھر بذریعہ وحی کے حق آپ کے سامنے کھول دیا، بات سمجھ میں آئی؟ تو اسی کیفیت کے ساتھ محمد رسول اللہ غار حرا میں جا کر کے، جس کو جبل نور کہا جاتا ہے، وہ ایک پہاڑ ہے مکے کے تھوڑا سا دور میں بغل میں، اس وقت شاید ایک گاؤں تھا ان کا، قریہ تھا ان کا، ایک بستی تھی ان کی، آج بھی ایک بستی ہے، قریہ ہی ہے۔ تو جبل نور پہ غار، جس کو غار حرا کہا جاتا ہے، وہاں جا کر کے پورا رمضان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے تھے اعتکاف، سارے کام کاج سے، دنیا کی محبت سے کٹ کٹا کر کے اللہ کے ساتھ لو لگاتے تھے، اپنے پیدا کرنے والے کی محبت میں آپ وہاں بیٹھ جاتے تھے۔ 37 سال کی عمر ہوئی جب بیٹھے، اس کے بعد بیٹھے، پچھلے 3 سال سے بیٹھ رہے تھے نبوت وحی کے نزول کے پہلے، وحی نازل ہونے سے 3 سال پہلے سے آپ یہ شروع کر دیے تھے رسول اللہ، یہ شروع کر دیا کا مطلب یہ من اللہ ہی آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ یہ چیز ڈال دے رہے ہیں، بیزار ہو کر کے جا کر کے رمضان
غار حرا میں گزارا۔ ابھی آپ کی عمر 40 سال کے قریب کی ہو رہی ہے، ربیع الاول کا مہینہ آیا۔ ربیع الاول کا مہینہ رمضان سے کتنے مہینے پہلے آتا ہے بھائی؟ پورے 6 مہینے پہلے آتا ہے، ایگزیکٹلی 6 months before۔ ربیع الاول کے بالکل 6 مہینے کے بعد رمضان، 6 مہینے کا آدھا ہے، سال کا آدھا حصہ ربیع الاول ہے رمضان، اگر رمضان سے پکڑتے ہیں سال، ورنہ محرم سے سال شروع ہوتا ہمارا، لیکن رمضان اور ربیع الاول کے بیچ بتا رہا ہوں 6 مہینے کا ڈفرنس، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ کی پیدائش کا مہینہ کون سا ہے؟ ربیع الاول، ویری گڈ۔ مورخین لکھتے ہیں وحی کے 6 مہینے پہلے، مورخین یہ لکھتے ہیں کہ وحی کے 6 مہینے پہلے رسول اللہ کو سچے خواب آنا شروع ہو گئے۔ ایسا خواب جو رات میں آپ کو خواب دکھتا، آپ صبح اٹھتے تو جو خواب میں رات میں دیکھے وہی ہوتے رہتا۔ رات میں خواب دیکھے، صبح اٹھے، اور اٹھنے کے بعد جو رات میں خواب دیکھے تھے وہی کچھ ہو رہا ہے سامنے۔ یہ سچے خواب، یہ دیکھ کر کے آپ بہت ڈر گئے تھے میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے سب، خواب میں دیکھ رہا ہوں اور صبح دوسرے دن میرے ساتھ ہو رہا ہے سب کچھ۔ تو یہ سچے خواب، یہ بھی وحی کا ایک حصہ ہوتی ہے، سچے خواب۔ اور یہ قرآن کی وحی اترنے سے 6 مہینے پہلے یہ سچے خواب آنا آپ کو شروع ہو گئے۔ اور 6 مہینے پہلے کون سا مہینہ ہوتا ہے؟ رمضان سے 6 مہینے پہلے وحی کب اتری؟ رمضان میں، وہ بتاؤں گا آپ کو میں، رمضان ہی ہے وہ مہینہ جس میں وحی اتری ہے، کوئی اور مہینہ نہیں۔ اب اس سے پہلے ربیع الاول آتا ہے 6 مہینے پہلے، تو ایگزیکٹلی آپ کی عمر غالباً پوری 40 سال ہو گئی ربیع الاول، کتنی؟ پوری ٹوٹل 40 ایئرس کے ہو گیا ربیع الاول کے مہینے۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ سورہ احقاف میں فرمائے 40 سال کی عمر ہی بلاغت کی عمر ہے، سورہ احقاف میں ایگزیکٹلی وہ 40 سال کی عمر میں ہی اللہ تعالیٰ شروع کر دیے سچے خواب دکھا کر کے نبوت کی چھلکی، سمجھ رہے؟ نبوت کی چھلکیاں شروع ہو گئی، نبوت کے اشارے شروع ہو گئے ربیع الاول، ٹھیک ہے۔ 6 مہینے ایسے ہی گزرے آپ کے کشمکش میں، پریشان تھے آپ، ڈر رہے تھے کہ میں خواب جو دیکھتا ہوں وہ ایک دم ہو بہو پکچر سامنے آ جاتا ہے میرے پورا کا پورا صحیح۔ اس سے بھی آپ ڈر گیا رہتے کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، آپ کو معلوم نہیں آپ کیا ہونے والے ہیں، لیکن آپ کو ایک قسم کی تشویش تو ہو رہی ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ، یہ کیا کیفیت ہو رہی ہے میری، ڈر رہے ہیں اس سے، پریشان رہ رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں حضرت خدیجہ دیکھ رہی ہیں، پوری زندگی آبزرو کرتے آئی ہیں۔ اور جب آپ غار حرا میں جا کے بیٹھ جاتے تھے نا پورا مہینہ، تو وہاں توشہ پکڑ لے کے اپنے شوہر کے لیے پکانے کے لیے وہ عورت ذات، آج بھی عورتیں نہیں چڑھ سکتی، آپ کو جبکہ معلوم ہے کہ پاکستانیوں وہاں قبضہ کر لیا پہاڑ پہ، پاکستانیوں کا قبضہ دیکھتا ہے، پورے فقیر آ کے وہیں بڑھ گئے پاکستانی، منگلے تھے بڑھ گئے بھائی، سڑیاں وڑیاں بنا رہے ہیں، لانچ بنا لے رہے ہیں، وہ پیسہ خرچہ کر کے سڑیاں بنا لے رہے ہیں، بیچ میں مڈ لینڈنگ بھی دے رہے ہیں، بیچ میں رکنے کے اسٹیشنس، ہاں ہٹال دیا اچھا، اور آپ ذرا خطرے میں آ گئے نا، معلوم ہوگا ڈینجر خطرے رکھو بول کے خطرے کی گھنٹیاں صاف کر دیتے تھے۔ تو میں جب جا کے دیکھا تھا پورے پاکستانیاں بیٹھے رہے، سڑیاں وڑیاں بھی بنا لے رہے ہیں، اسٹیشن بھی بنا لیے، بیچ بیچ میں دھندا بھی چل رہا تھا ان کا، پانی بیچ لے رہے تھے یا کولڈ ڈرنک بیچ لے رہے تھے۔ تو سڑیاں وڑیاں جو بنا دیے چڑھنے کو تکلیف ہو رہی تھی اوپر، بیچ میں 4-5 جگہ بیٹھنا پڑتا، پیرا پکڑ لے کے، گھٹنے پکڑ لے بھی۔ جب ذرا سوچو 14 سال پہلے کچھ بھی نہیں تھا، خالی پتھرے پتھرے تھے، چڑھ سکتے تھے انہیں کیا؟ سوچو معلوم ہوتا، دیکھے تو معلوم ہوتا کیسا چڑھتے تھے انہیں، کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، صرف پہاڑ اور پتھرے۔ اور ہماری ماں عورت ذات حضرت خدیجہ
توشہ لے لے کے روزانہ چڑھتی تھی، اپنے شوہر کو کھلا کے پلا کے رات میں اتر کے گھر آتی تھی. اور ظاہر بات ہے ایک دم نوجوان چھریری بچی بھی نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا نا 37 سال کی عمر سے شروع کرے رسول اللہ. اب شادی ہوئے سو خواتینوں 25 کے اور 40 کے ہیں. سوچو 10-12 سال کے بعد کی کیفیت ہے، یہ 12 سال کے بعد یہ شروع کرے رسول اللہ. تو حضرت خدیجہ 52 سال کی عمر کی ہو گئی نا. 40 سال کی عمر کی عورت 12 سال کے بعد پہاڑ پہ چڑھ کے اپنے شوہر کو کھلا کے آ رہی ہے. 50 سال کے بعد کی عورت کا کیا حال ہوگا گھٹنوں کا؟ چڑھ سکتے ہیں جی؟ مگر یہ کیسی خاتون ہے جو اس پہاڑ پہ جا کے اپنے شوہر کو کھلا کے رات میں اتر کے آتی تھی. کوئی عورت اس خاتون کے جوتی میں پاؤں رکھ ہی نہیں سکتی صاحب. اس کے مرتبے میں کوئی نہیں پہنچ سکتا. خدیجہ کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، کوئی عورت نہیں پہنچ سکتی. یہ سب سے عظیم ماں ہے ہماری. چڑھ کے کھانا وانا کھلا کے اتر جاتا تھا. اسی حالات سے گزرتے گزرتے ایک رمضان میں جو یہ سچے خواب آنا شروع ہو گئے ربیع الاول میں، اس کے 6 مہینے گزرے تو رمضان آیا. وہ رمضان میں بھی حسب معمول جیسے ہر سال بیٹھ رہے تھے ویسے جا کر کے ابھی بھی غار حرا میں بیٹھے ہوئے تھے. اسی سال وحی کا نزول ہوا رسول اللہ کے اوپر. پہلی مرتبہ فرشتہ جبرائیل امین آپ کے پاس آیا ہے غار حرا. تو یہ انشاءاللہ میں آنے والے اتوار کو آپ کے سامنے رکھوں گا. ٹھیک ہے؟ کس طرح وحی کا نزول ہوا، کون سی تاریخ تھی، رمضان کا مہینہ تھا یا کون سا مہینہ تھا، یہ سب چیزیں آپ کو میں انشاءاللہ ڈیٹیلنگس دکھا دیتا ہوں. پین کاپی بھی لے کے آ جاؤ، لکھ بھی لو دلائل. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد بہت اہم دروس آپ کی شروع ہوں گے کہ میرے آقا محمد رسول اللہ اصل کام جب شروع کیے، جس مقصد کے لیے آپ دنیا میں بھیجے گئے تھے، وہ مقصد پہ اصل کام، اصل پروجیکٹ کے اوپر کام جب رسول اللہ کا شروع ہوا، تبلیغ کا کام، وحی کی، دین اسلام کا امپلیمنٹیشن کا کام، نبوت کی ذمہ داریوں کا انجام دینے کا کام. اور وہ کیا دعوت تھی، دعوت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہت اہم دروس آئیں گے. توحید، اصل توحید کیا ہوتی ہے وہ سامنے آئے گا انشاءاللہ. سننا تو چاہیں گے انشاءاللہ، آپ لوگوں کو اس کی امید ہے. مگر گزارش بھی ہے کہ زیادہ لوگ لا لیتے ہیں اگر آپ بلا کر کے، تو زیادہ لوگوں تک بات پہنچے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کہنے سے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. جب تک ہم کو زندہ رکھے اللہ، اسلام پر ایمان کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. رسول اللہ کی بے پناہ محبت ہمارے دل میں ہو. ہم آپ کے طریقے پر رہتے ہوئے، اللہ کی محبت لیے ہوئے، توحید پر رہتے ہوئے دنیا سے کچھ کریں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.